رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد صدق الله العلي العظيم۔ ماہ رمضان المبارک کے اس دوسرے جمعۃ المبارک میں آپ اور میں سب حاضر ہیں۔ رب کائنات آپ کی میری سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج پہلا عشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ عشرہ رحمت اختتام کو پہنچا ہے، رحمت پھر بھی چل رہی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے اپنے بندوں پر کہ رحمت سے بھی ایک قدم آگے مغفرت کے عشرہ میں اس نے ہمیں داخل کر دیا ہے۔ جتنے دوست نئے آئے ہیں، دوستوں کی دعوت پہ آئے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھی کچھ چشتیاں سے آئے ہیں، آپ سارے جتنے بھی نئے آئے ہیں، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج سیدہ ملکۃ العرب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال بھی ہے۔ آج ہم جتنی گفتگو کریں گے اس گفتگو کو سیدہ کائنات کی والدہ کے نام کر رہے ہیں۔ سید نذیر حیدر شاہ صاحب بیمار ہیں، آج ان کی کال آئی تھی، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ دے۔ آپ کے سامنے میں نے جو ہمارا موضوع ہے رمضان اور قرآن، اس موضوع کے لیے میں نے سورہ قاف کی 2 آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے، فرمایا قاف۔ اس کے ترجمے کا بتایا نہیں گیا۔ اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مگر اہل عقل اہل علم کہتے ہیں کہ یہ قاف قسمیہ ہے، قسمیہ، یہ بھی قسم ہے۔ آگے دوسری آیت میں اللہ نے پھر قسم کہی، فرمایا والقرآن المجید، مجھے اس قرآن کی قسم ہے، مجھے اس قرآن کی قسم ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ اپنے کلام کی خود قسم کھائے۔ وہ اپنے کلام کی، وہ وحدہ لا شریک ذات اپنے کلام کی خود قسم کھائے اور بندہ صرف تراویحوں میں ہی پڑ جائے۔ مشکل لفظ ہے، سننا بھی مشکل ہے، بولنا اس سے بھی مشکل لفظ ہے جناب۔ یہ جملے یہ تیز دھاری تلوار پہ چلنے کے مترادف ہیں۔ جب ساری قوم ہی ایک مزاج کی ہو تو مزاج بدلنا آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی آسان سا کام ہے؟ نہیں۔ خالی تراویحوں میں پڑھنے سے ثواب ملے گا میری جان، تدبر اور تفکر سے قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کو، قرآن کی حیثیت کیا ہے اللہ کی نظر میں۔ آسان جملے ہیں، اس پہ بولا جا سکتا ہے۔ قرآن کا مقام کیا ہے بندوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں۔ بندے جب اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ قرآن کیا ہے
تو پھر غور کرنا جس ذات پہ اترا ہے وہ مصطفیٰ کیا ہو. حاجی صاحب سلامت رہے، خوش رہے. ایک تھوڑا سخت جملہ ہے جو احباب کو بڑا شکوہ ہوتا ہے مجھ سے کہ فاروقی صاحب سخت زبان بولتے ہیں، وہ ذرا خاص غور کریں. میں پھر ایک سخت جملہ بولنے لگا ہوں کہ اس قرآن پہ عیسائیوں نے غور کیا ہے، یہودیوں نے کیا ہے، ایون دیٹ سکھوں نے کیا ہے. سکھوں نے، اس سے بھی سخت جملہ ہے کہ ہندوؤں نے کیا ہے. مسلمانوں نے صرف تعویذوں میں لے لیا. مسلمان جتنے اہتمام کے ساتھ تراویاں پڑھتے ہو، آپ کو تراوی میں پڑھے جانے والے پورے سوے پارے کی قسم ایک آیت پہ روز غور بھی کر لیا کریں. ایک آیت پہ روز غور بھی کیا کرو، سمجھ آ جائے گی آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے. آپ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، قرآن کہاں لے جانا چاہتا ہے، پروردگار ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے. ہم اس کے حضور جنت دیاں حوریں ہی دے چھڑ. کمال ہو گئی. غور کرنے سے، ختموں پہ پڑھنے سے نا مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، جینے والے کو کوئی نہیں ہوتا. مردے بخشوا کے نا مردہ قوم بن گئی ساری. غور کرو. آئیے قرآن کیا ہے اللہ کی نظر میں، یہ اکابرین اور اسلاف کی نظر میں نہیں، جو اللہ کی نظر میں ہے. آئیے یہ سوال قرآن سے کرتے ہیں. آپ بولتے جائیں گے، میں پڑھتا جاؤں گا. جی چونکہ آیات زیادہ پڑھنی ہے، بیس میں نے اپنی گفتگو کی بنا لی ہے. آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں. مالک یہ بتا کہ قرآن ہے کیا؟ مجھے پورے 8 دن لگے ہیں. میں یہاں سے پچھلے جمعۃ المبارک کو گیا ہوں ہارون بھائی، تو پچھلے جمعۃ المبارک کی شام سے میں نے اپنا موضوع تیار کرنا شروع کر دیا. آج صبح کمپلیٹ ہوا ہے. آپ خالی آگے سے یوں کر دینا تو تکلیف ہوتی ہے. ہلکا ہلکا بول لیا کرے تاکہ آپ ہلتے بھی نظر آئیں تو چلو کم از کم حوصلہ رہ جاتا ہے. اجر تو ہم مانگتے نہیں، ہلنا اجر تو نہیں ہوتا. جی ہلنا اجر نہیں ہوتا، بس تھوڑا ہل لیا کریں، اجر جانے اور اجر دینے والا جانے. مالک قرآن کیا ہے تیری نظر میں؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس سوال کا جواب میں مختلف آیات سے، میں نے قرآنی انسائکلوپیڈیا کھولا، میں نے کہا آیات دیکھوں کہ قرآن کیا ہے. اگر میں صرف جو آیات قرآن کریم کی ہیں نا کہ قرآن کیا ہے، میں وہ پڑھنا شروع کر دوں تو پورا سال گزر جائے گا. میں نے کہا واہ مالک، تو نے اتنا بتایا ہے، ہم ایک بھی نہیں لیتے. ہم یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی 27ویں آ جائے، کوئی لڈو شڈو کھا لئیے اس دن تے ہیں جڑا سناندے نے انہوں نے بھی ہار شار پا کے تے ٹر جائیے تو چلو کو نال مسجد دا چندہ شندہ بھی مانگ لئیے تو چل سلسلہ چل نکلے آگے. اس لیے قرآن نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیات گنتے رہیں تو آپ کی مرضی ہے، ویسے میں 40 کے قریب آیتیں لکھ کے لایا ہوں. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39 میں فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. فرمایا سن لو بندو، میرا یہ قرآن حکمت ہے. کیا ہے؟ حکمت ہے. آئیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لَيَذَّكَّرُوا. فرمایا اس قرآن میں حقیقتیں ہیں، اس قرآن میں نصیحتیں ہیں، حقیقتیں ہیں، نصیحتیں ہیں. لفظ گنتے جائیے گا. پیچھے کہا حکمت ہے، پھر کہا ایک حقیقت نہیں، حقیقتیں ہیں. ایک نصیحت نہیں، نصیحتیں ہیں. پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں بلکہ 41 کے آخر میں کہا، آپ حیران ہو جائیں گے، فرمایا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. مومنین کے لیے حکمت ہے، نصیحت ہے، اور یزیدیوں کے لیے نفرت ہے.
آپ بولو یار سارے. ہاں قرآن صرف محبت نہیں دیتا، اگر بندہ یزیدی بن کے پڑھے تو نفرت بھی پیدا کرتا ہے قرآن. وما یزیدہم الا نفورا، فرمایا نفرت بھی بنتی ہے کس کے لیے؟ منکروں کے لیے. یزید سے بڑا کون منکر تھا؟ میں کہا ہمیشہ تسی سانو لفظاں دی مار ماری ہے تے اسی بھی تانوں یزید دا لفظ ثابت تا کر دیتا قرآن وچ. مولانا غلام میر علی صاحب چشتیاں والے نا، چلو ضمناً بات آ گئی ہے، انہوں نے ایک بار تقریر کی تو خطاب کے دوران کہہ دیا قرآن میں ہر شے کا علم ہے. کہہ تو دیتے ہیں، ثابت کرنا تو بات کی بات ہے. بھئی ثابت کرنے لگے ملنگ جو بیٹھے نا. دعویٰ ایک ہوتا ہے، دلیل کسی نے دے دی، ہم جو ہیں کافی ہیں، ہم ان کے بچوں میں ہیں، وہ خیر کوئی بات نہیں، ہم علماء کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. بعد میں ان سے ایک مولوی صاحب نے کہہ لیا، فاروقی مولانا صاحب علامہ غلام میر علی صاحب سے کہنے لگے سپیکر دا نام دسو کتے ہے. پھنس گئی جان شکنجے اندر. آپ نے فرمایا قرآن میں ہر شے کا علم ہے تو بتائیے کہاں ہے؟ کہتے کاف ہا یا عین صاد. کہندے ایک ہی، کہتے ترجمہ دس. ہن انہوں آوے تو دسے. کہتا جی ترجمہ نہیں، کہتے زمانہ سپیکر ہی. ڈھکوسلے اسے کہتے ہیں، اسے قرآن کہتے ہیں. وہ ڈھکوسلوں پہ خطابات تھے. آپ ہم سے کہیں سپیکر ثابت کریں، اگر ہمارے اندر نسلوں میں اگر کسی ایک کی بھی غلامی بارگاہ حسینیت میں قبول ہوئی ہے، ہم سپیکر قرآن سے ثابت نہ کر دیں، اس منبر سے ہمیشہ کے لیے اتر جائیں. تم کیا سمجھتے ہو ہم نے در بطول کی نوکری ایسے ہی کر لی ہے؟ ہاں لفظ آ گیا، فرمایا وما یزیدہم الا نفورا، منکرین کے لیے نفرت بھی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. فرمایا محبوب جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو اللہ آپ کے اور منکروں کے درمیان ایک پردہ بنا دیتا. ہائے 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 ہائے. آپ بولو سارے یا سارے بولو. اس کا مطلب ہے قرآن حجاب مستور بھی بنتا ہے، قرآن پردہ بھی بنتا ہے. اب آسان سا سوال ہے، اسی ایک آیت پہ سال ہا سال لوگوں کے گزر گئے. مالک پردہ ہٹے گا کیسے؟ فرمایا کانوں کو حسینی بنا لے، زبان حسینی ہو گئی تو قرآن کے مطابق ہو گیا. بندہ یزیدی رہے تو قرآن کے مطابق نہیں بنتا، قرآن کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے. ستی قوم نو کی پتا یزید نے کیتا کی سی، کیا خبر؟ ثوابیوں کو کیا پتا؟ وہ تو ہو سکتا ہے وہ کہیں قرآن کی تلاوت کر کے ثواب نہیں کماتا تھا. اللہ ایسے سارے ثواب کو نہ تو سمجھ گو میری اکھاں نے تم جواب دے دیتا ہے، میں کیڈی کو بڑی گال کڈی ہونی ہے. کبھی کبھی آنکھیں اور صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی خوددار ہوا کرتے ہیں. ایسے ثواب کو آگ لگانی ہے؟ ثواب پڑھ کے قرآن کو پڑھ کے ثواب لینا ہے یا اندر قرآن اتارنا ہے؟ قرآن کے مطابق چلے تو حسینی ہے، قرآن کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے تو یزیدی ہے. اللہ اکبر. کہا حجاب مستورا، حجاب مستور بنتا ہے، اللہ پردہ بنا دیتا ہے. پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 203 میں فرمایا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. فرمایا یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے. سنتے رہ جاؤ گے، میں نکلتا جاؤں گا آگے. بڑی خاص توجہ. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں کہا
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، فرمایا محبوب یہ قرآن العلم ہے، یہ قرآن العلم ہے، خالی علم نہیں، الف لام خاص کرتا ہے، خاص علم ہے۔ کیا فرمایا؟ جس لفظ کو بھی دیکھنا چاہو اس پہ یہ خاص طور پہ سارا کا سارا علم اسی قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، فرمایا یہ قرآن برہان ہے۔ بور ہو گئے ہو؟ بور ہو رہے ہو جناب؟ یہ قرآن برہان ہے، پھر فرمایا یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن مبین ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن مبین ہے، روشن ہے۔ نور بھی روشنی کو کہتے ہیں، مبین بھی روشنی کو کہتے ہیں، یہ قرآن نور ہے، روشنی ہے۔ پھر سورۃ الفرقان میں کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا یہ قرآن فرقان ہے۔ میں اس جگہ پہ آگے چلوں گا نہیں جی، میں رکوں گا جناب، ہر بات آگے جانے والی نہیں، کچھ رکنے والی ہے۔ فرقان ہے قرآن، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والے کو، حق اور باطل کے درمیان فرق قرآن کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہر بندہ کہے نہیں جی نہیں سارے ہی سچے سن، سارے ہی سچے سن، تو پھر قرآن حق اور باطل کی تمیز کیسے کروائے گا؟ قرآن کو سمجھو گے نا، پھر بندہ ڈرتا نہیں، پھر بندہ حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے۔ قرآن کا دامن بھی ہاتھ میں ہو اور بندہ منڈا منڈا پا جائے، اور نہیں نہیں کچھ نہ، تسی نہ چھیڑو جی، تسی نہ چھیڑو، میں نے کہا چلو نہیں چھیڑ دے، تسی چھیڑ کے دیکھ لو۔ فرقان ہے قرآن، فاروق کا مطلب بھی ہے فرق کرنے والا۔ فاروق اعظم کو تو مان جاتے ہو، فاروق کو نہیں مانتے کہ فرق فاروق کسے کہتے ہیں؟ فرق کیا ہے کہ سب کو ایکو جیا، ایک ہی، سب کو ایک ہی مول ہے۔ یہی ایک بات ہے، میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ کے پاس، پھر آپ کے پاس ہی دوبارہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ لوگوں کی نماز کی تیاری میں اور منہاج القرآن کی نماز کی تیاری میں ایک فرق ہے۔ آپ نماز کی تیاری میں ٹوپی تلاش کرتے ہیں، میں کدے الگل کراں، سلامت رہیں۔ آپ نماز کی تیاری میں جائے نماز اور ٹوپی تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے پہلے دیکھ انعام والے کون سے ہیں، غضب والے کون سے ہیں۔ غضب والے رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے، غضب والوں پہ لعنت ہوتی ہے، انعام والوں پہ رحمت ہوتی ہے۔ قرآن فرقان ہے۔ پھر کہا، فرمایا یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور قرآن نذیر ہے، قرآن نذیر ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 میں کہا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، فرمایا یہ قرآن حق ہے، قرآن مصدق ہے، یہ تصدیق کرتا ہے پہلی آسمانوں کی کتابوں کی۔ اس کا مطلب ہے ہم پہلی آسمانوں کی کتابوں کو اپنی وجہ سے نہیں مانتے، قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ کتابیں آسمانی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں، نہ ہم نے اس کو دیکھا نہ ہم نے قرآن کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلیں، سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 میں کہا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، فرمایا یہ قرآن امر ہے، قرآن امر ہے۔ سورہ واقعہ کی تین آیات ہیں، 77 78 اور 79 میں، فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، اس پہ پورا خطاب پھر کروں گا، ایک لفظ کہنا، اللہ نے کہا یہ قرآن نا، قرآن یہ خود ایک کتاب کے اندر پوشیدہ ہے۔ میں کبھی بھول جاؤں تو مجھے ایک موضوع یاد کروانا،
وہ قرآن جس کے اندر یہ قرآن چھپا ہے نا، وہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن صامت ہے۔ دونوں میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ یہ پڑھا جاتا ہے، وہ سمجھا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ آگے چلیں جی، فرمایا قرآن فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا یہ قرآن مطہر ہے۔ علامہ صاحب، قرآن کیا ہے؟ طاہر نہیں ہے، اطہر نہیں ہے، مطہر ہے۔ طاہر کہتے ہیں پاک کو، اطہر کہتے ہیں پاک کیے جانے والے کو، مطہر کہتے ہیں پاک کرنے والے کو۔ آگے چلیں جی، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 82 میں کہا، بڑی خاص توجہ، زندگی کے 1000 سوالوں کا جواب یہ قرآن دے گا۔ قرآن نے کہا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ قرآن روحانی غذا ہے۔ او موسیقی کو روح غذا کی روح کہنے والو، تمہیں صرف ترغیب دی جاتی ہے کہ موسیقی روح کی غذا نہیں۔ وہ کہتا ہے پھر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں پھر قرآن پڑھ۔ آپ سے کوئی دلیل مانگ لے کہ قرآن نے کہا ہے، آپ کے پاس آیت ہی کوئی نہیں، ہم سے لے لو۔ ہم سے لے لو بھائی، ہماری کوئی جاگیر تو نہیں نا، قرآن سب کا سانجا ہے۔ اس نے کہا، اللہ نے کہا یہ روحانی غذا ہے۔ اب سمجھ آئی ہے کہ بدر کا میدان روزے کے ساتھ صحابہ کیوں لڑے تھے جا کر۔ ایک پیٹ کی بھوک ہے، ایک روح کی بھوک ہے۔ جب روح کی بھوک ساتھ تھی، روح کی غذا ساتھ تھی، تو پیٹ والا بندہ تو کہتے 1.25 مہینے تک بھی زندہ رہ لیتا ہے۔ آگے کہا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ذکر ہے۔ پھر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، فرمایا یہ قرآن عظیم ہے۔ سمجھ آ گئی تھی؟ آؤ جی، آپ نے محسوس کیا کہ ہر فضیلت کا مصدر قرآن ہے۔ ہر فضیلت کا مصدر، روزہ واہ لگیا لگ رہا ہے، ہر فضیلت کا مصدر قرآن ہے۔ اللہ نے ہر فضیلت کو قرآن کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ قرآن کو رحمت کہا، راحت کہا، ہدایت کہا، علم کہا، حکمت کہا۔ جب یہ سارے معاملات سمجھ آ جائیں، آئیے ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سورہ زمر کی آیت نمبر 28 ہے۔ فرمایا قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یاد رکھو لوگو میرا یہ قرآن بے عیب ہے۔ خاموش رہنا جرم بن جائے گا۔ قرآن بے عیب ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں تیسری بار کہتا ہوں، قرآن بے عیب ہے۔ اگر قرآن بے عیب ہے تو جس ذات پہ اترا ہے، اللہ اکبر۔ پھر آؤ جی، ایک لفظ، 2 آیات اور سن لو۔ فرمایا ان سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے، ان ھذا القرآن یہدی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے۔ اجت آپ پہلے سوال کا جواب بھی نہیں لیا۔ نشہ ہے، قرآن کا نشہ لگانا ہے آپ کو انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو اتنا قرآن سنانا ہے۔ وہ میں نے ایک بار بات آپ کو سنائی تھی دنیا پور کی، مولوی سن کے ہیں کردہ پھر اٹھ کے چلا گیا باہر۔ میں نے دیکھا یہ ایک عیدگاہ تھی، ایک سکول تھا، اس کے گیٹ کے باہر جا کھڑا۔ میں نے کہا پتہ نہیں فون کر کے ساتھ رہا کسی نے، بھئی آج پھنس گیا جو فروکی آ جاؤ۔ جیسے خطاب ختم ہوا تو اندر آیا، میں نے کہا علامہ صاحب بڑا خطاب کیا۔ میں کہا تسی تے سنیا ہی نہیں، اٹھ کے چلے گئے ہو۔ ایتھے ہاتھ رکھ کے کہندا یار تسی میری مت مار دیتی قرآن پڑھ پڑھ۔ اور میں کہا ساڈی تے ٹکانے آئیے، تیری وج گئی۔ مت ٹکانے آندی ہے عقل منداں دی۔
میں کہا ختمہ تو علاوہ کدے پڑھو تو سمجھ بھی تے آوے نا. ابھی تو پہلے سوال کا جواب نہیں ملا. اس نے کہا قرآن ہدایت ہے، قرآن مبشر ہے. چودھری مبشر صاحب، یہ قرآن مبشر ہے. آؤ جی، پچھلی آیت میں کہا تھا قرآن بے عیب ہے. آؤ ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42 ہے. فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. قرآن حمید بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور فرمایا یہ میری معصوم کتاب ہے. فرمایا شیطان کا نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں اس پہ گزر نہیں ہوتا. معصوم کتاب ہے. ہارون آباد والوں ایک ہفتے کے لیے جملہ ادھار لے لو، من پسند عالم دین سے جا کے پوچھ، اگر قرآن معصوم ہے، جس ذات پہ اترا ہے وہ تجھ جیسی کیسے ہوگی؟ ایک جملہ اور کہنا ہے، افطاری تک ٹھنڈک رکھے گا اندر. نہیں جی اور تو بڑے کہنے نے پہ اس جملے نال ٹھنڈک پہنی ہے. معصوم کتاب معصوموں کے گھر سے سمجھ میں آتی ہے. میں صدقے جاواں یار اسلم صاحب، معصوم کتاب معصوموں کے گھر سے سمجھ آتی ہے. جا دیکھ مصطفیٰ کا خون آج اگر پیدا ہونے والا بچہ معصوم نہ بھی ہو تو اس پہ بھی صدقہ حرام ہے، تجھ پہ حلال ہے. حاجی صاحب کو کرسی ادھر دیں جی، ذرا نزدیک ادھر آ جائیں. حاجی صاحب آپ کو کرسی دیتے ہیں. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. بسم اللہ. قرآن معصوم ہے. آؤ جی دوستو ذرا موضوع اختتام کی طرف تھوڑا اس کا رخ موڑیں. بڑی خاص بات، قرآن معصوم ہے. دیکھیے جی قرآن بے عیب ہے. دیکھیے حج صاحب بیٹھ گئے ہیں، حج صاحب ادھر آ جائیں آگے. قرآن بے عیب ہے، فرقان ہے، تبیان ہے، بیان ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، بصیرت ہے، عقل ہے، حکمت ہے، نور ہے، مبین ہے، عظیم ہے، کریم ہے، مجید ہے، حمید ہے. جب اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو آؤ 2 آیتیں اور پڑھتا ہوں. تواڈیاں گنتیاں نہ بھلیاں تو میں فاروقی کس واسطے بنیا. آؤ موضوع سمجھ میں آ جائے گا. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 23 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی اسی قرآن کا حصہ ہے میرے چاند جو حصہ پڑھ رہا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 23. اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. توجہ ہے جی یا زین بھائی کی طرف ہے؟ فرمایا اللہ نے ساری بات بتا کے کہا ابھی بھی قرآن میں شک کرتے ہو. آپ کہیں جی قرآن میں کسی نے شک کیا ہی نہیں. میرے پیارے بھائی اگر شک کیا ہی نہیں تو اللہ شک بیان کیوں کر رہا ہے؟ شک اللہ بیان کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ابھی بھی شک کرتے ہو. میرا پتر ہے دو پنکھے بند کری، مجھے نہیں چاہیے. نہیں کئیاں نو لوڑ ہے جی، تواڈے تو علاوہ کئیاں نو لوڑ ہے، روزے دار ہیں. بس یہ 2 بیٹے بند کر دینا. یہ ساری آواز ختم ہو گئی اس کے ساتھ. فرمایا ابھی بھی شک کرتے ہو اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. بڑی خاص بات جی، اس پر شک کرتے ہو. اللہ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو تم سارے مل جاؤ اور مل کے اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ. چلو صاحب آگے لفظ کا ان کنتم صادقین.
اگر تواڈے چ کوئی صادق ہے تے آپ کی اٹھک بیٹھک میں میری ساری محنت ضائع ہو گئی جناب. بڑی خاص توجہ چاہیے تھی اس میں. کوئی دوسرا کلام لے آؤ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے نا, بس ٹھیک ہے اسلم صاحب یہ ٹھیک ہو گیا, یہ دو بند رہنے دیں, مجھے اور چٹھا صاحب کو اس طرح رہنے دیں, باقیوں کے لیے چلا دیں. فرمایا اگر ایسے تم سچے ہو تو شہداء تم سب کو حاضر کر لو, اس قرآن کی جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو. مجھے بتائیے ممکن ہے ایسا؟ اچھا آؤ ایک آیت اور پڑھتے ہیں تاکہ یہ مزید موضوع واضح ہو جائے. بیٹے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ, باقی سارے بیٹھو. میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, محبوب آپ ان سے کہہ دے کہ سارے جن اور سارے انسان مل جائیں آپس میں, سارے جن سارے انسان مل جائیں اور مل کے کیا کریں, عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, ان سے کہو اس قرآن جیسا کوئی ایک کلام ہی بنا کے لے آؤ. سارے مل جاؤ, مل کے کوئی اس جیسا کوئی ایک کلام بنا لاؤ. آگے اللہ نے فرمایا لا یاتون بمثلہ, اللہ فرماتا ہے تم اس کی مثل لا نہیں سکتے, تم اس کی مثل لا, سارے بولو جی, لا نہیں سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, سارے مددگار بن جاؤ آپس میں ایک دوسرے کے, نہیں لا سکتے. اللہ نے کہا لا یاتون بمثلہ ھذا القرآن, اس قرآن کی مثل تم لا سکتے نہیں. یہاں تک جتنی آیتیں پڑھ لی گئی ہیں, آؤ یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں کوئی کتاب لکھوں, کتاب لکھ کے آ کے آپ کے سامنے رکھوں اور کہوں یہ قرآن جیسی ہے, بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بات سننا. قرآن لاؤں, کتاب لاؤں اور میں کہوں کہ یہ قرآن کی مثل ہے, نہ کوئی بندہ یقین کرتا ہے. آپ تو چلو محبت والے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے فاروقی صاحب کوئی عقل نو ہاتھ مارو, کوئی ہو سکتا ہے؟ میں کچھ کہتا ہوں اور فاروقی کہتا ہے مسلمانوں دوہرے معیار کی زندگی نہ گزارو. ایک معیار, دوغلا پالیسی چھوڑ دے, دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. دو کام نہیں, دوہرے معیار کی زندگی نہیں, ایک معیار کی زندگی. کیسے؟ قرآن کی کوئی مماثلت کرے تو کافر, مظاہرے شروع ہوتے ہیں, دنگا فساد, پھانسی کی سزا دو. کیوں؟ جرم کیا ہے کہ اس نے کہا ہے یہ کتاب قرآن کی مثل ہے. جب اتنی بات سمجھ آ جائے تو مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن تو خود کہتا ہے کہ اس کی نص ہے کہ اس جیسا کوئی اور آ سکتا نہیں. ٹھنڈے دماغ کے ساتھ, اگر اس جیسا کوئی نہیں آ سکتا اور میں کتاب کسی کو بھی کہوں کہ یہ قرآن جیسی ہے تو مظاہرے, پھانسی کی سزا دو, یہ کافر ہے, یہ منافق ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. لاکھوں مسلمان جس پہ اتری ہے اس مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہتے ہیں. میں ایک لفظ کہتا ہوں, قرآن کو سمجھ جاؤ. اتنی آیات 20 کے قریب آیتیں پڑھی ہیں, اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو پھر میں کہتا ہوں جس کے لب ہلنے سے قرآن بنا ہو. مولوی صاحب مصطفیٰ کے لب نہ ہلتے تو قرآن کو ترستا رہتا, تجھے پتہ ہی نہ چلتا. تو کہتا ہے اپنے جیسا, تیرے کہنے پہ تیری بیوی تجھے دوسری بار سالن نہیں دیتی. تیری اوقات یہ ہے
بتا وہ بشر کیسا ہوگا جس کی زبان ہلے کبھی حدیث بنتی ہے کبھی قرآن بنتا. آئیے ایک آیت اور پڑھتے ہیں, پوریاں کرنیاں نے نا جی. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 31 ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, اگر قرآن پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ چل پڑتا. قرآن چل پڑتا. آگے سنو, فرمایا او قطعت بہ الارض, اگر زمین پہ اترتا تو زمین پھٹ جاتی. او کلم بہ الموتى, مردے پہ پڑھو تو مردہ کلام کرنے لگ جاتا. قرآن مردے پہ پڑھو تو مردہ کلام کرنے لگ جاتا ہے. میں اپنے ہی 2-4 بندوں کو نا مخاطب کر کے ان کو گواہ بنا کرنا میں مذہبی ٹھیکیداروں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ ہے قرآن کا دعویٰ, دلیل تو دے, دلیل دے. کبھی مسجد کا محراب پھٹا ہو, ایک جبل نور ہے مکہ میں, دیکھا سارے جنہیں گئے ہو ویکھے. ایک جبل نور ہے کوئٹہ میں, جبل نور. قرآن کریم کے جتنے نسخے شہید ہو جاتے ہیں نا وہ لا کر اس پہاڑ کی کھو میں غار بنی ہوئی ہے, میں نے دیکھا ہے. جبل نور پورا ایک چوک ہے کوئٹہ میں. میں رکھن والے نے پوچھا, میں کہا پہاڑ نور بن گیا. واہ سائیاں, میں صدقے تیری سائیں پونے دے. پہاڑ جس میں قرآن تم چھپا دو وہ پہاڑ نور بنتا ہے. جس کے سینے پہ اترا ہے وہ ابھی تک بشر کا بشر ہی ہے. اچھا میں اس کے اندر گیا ہوں ہارون بھائی, ہزاروں کی تعداد میں, کبھی جانے کا اتفاق ہو. دیکھو میں نے سوچا, میں نے پوچھا کئی بار, میں نے کہا علامہ صاحب ایک بات بتاؤ, اتنا قرآن ہے اس میں, یہ چلتا کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے چل پڑے. سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, پہاڑ چلنے لگ جائے. تیرے پاس دلیل کوئی نہیں. او قطعت بہ الارض, زمین پھٹ جائے یا سمٹ جائے, تیرے پاس دلیل کوئی نہیں. او کلم بہ الموتى, میں نے کہا تیری دلیل مینوں ویکھیو جی ادھر, ساری زندگی تھوڑے اندر ٹھنڈک رہ جائے گی. میں نے کہا قرآن کہتا ہے مردے پہ پڑھو تو زندہ ہو جاتا ہے. تسی آخری سامج قرآن پڑھان دیو کہ مر جائے. تیرے پڑھنے سے زندہ بھی مر جاتا ہے. نہیں پڑھتے, نہیں پڑھتے جی, پڑھتے ہیں جی, ساری جگہ پہ پڑھتے ہیں. کل مجھے سبی سے کال آئی تھی, پہلے 2.5 سپارے پڑھنے چاہیے یا آخری. میں کہا پتر پڑھنا چاہیے, پڑھ صحیح, پاویں پہلے 2.5 پڑھتے پاویں آخری 2.5 پڑھ صحیح, لیکن سمجھ کے پڑھ. یہ زندوں کو مارنے کے لیے اور مرتے ہوئوں کو زندہ کرنے کے لیے نہیں ہے, سمجھنے کے لیے. میں نے کہا تیرے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں. فاروقی صاحب آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا ہے. ایڈے ناز انداز نہ تو کنے کہنا ہے یار ہے نا دلیل. میں نے کہا محمد اور آل محمد نہ ہو, تیرے پاس دلیل کوئی نہیں. کہتا جی دیں. میں نے کہا خیبر کی رات زمین کو سکڑتے دیکھا, جس رات مصطفیٰ نے کہا تھا کل اس کے ہاتھ میں علم دوں گا, تو راتوں رات علی پہنچے تھے. خیبر کی رات زمین کو سمٹتے دیکھا اور رجب کی 13 تاریخ کو دیوار کعبہ کو پھٹتے دیکھا. آؤ جی سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 پڑھتے ہیں. طبیعت خوش ہو گئی ہوگا تو سبحان اللہ جی, سال ہا سال کے بعد سبحان اللہ کی ڈیمانڈ کی. بسم اللہ. مقام رسول دیکھو,
فرمایا محبوب وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن نا، قیامت کے دن ساری امتیں آئیں گی، ہم ہر امت سے کہیں گے اپنا شہید لاؤ، اپنا گواہ لاؤ۔ چلو شہید کا معنی گواہی کر لیتے ہیں، گواہ کر لیتے ہیں، شہید لاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہر امت کے نبی کو ان پر گواہ لائیں گے۔ موسیٰ اپنی امت کا شہید، عیسیٰ اپنی امت کا شہید، میرا بچہ خوش رہنا، لوط اپنی امت کا شہید، کرتے کرتے 1,24,000 کم و بیش امتیں اپنے اپنے شہید کے ساتھ آ گئی قیامت میں۔ اور تانوں ایویں ڈرو صحیح، پر ڈرے او جڑا ہے کہ جڑا ہے ہی کچھ نہیں، بے وارثہ ڈرے یار، شکر ہے تمہارا کوئی وارث ہے یار۔ میں نے نا وارثوں کی موجودگی میں کتوں کو بھونکتے دیکھا ہے، میں نے کہا یہ ایسے کیسے کرتے، کہتا پیچھے دیکھا نہیں مالک کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کتے کو خیال آ جاتا ہے، ہمیں کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہو یار، ہمیں اپنے مالکوں کا بڑا پتہ ہے، وہ ہمیں کہیں گرنے نہیں دیتے، اسی لیے تو ہر ایک کے ساتھ ہم ٹکر لے جاتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش سارے شہید۔ ادھر کا پنکھا چلا لیں آپ بھائی جان، ادھر سے یہ بٹن لگے ہوئے ہیں، اپنے پنکھے چلا لیں پیچھے جتنے صاحبان بیٹھے۔ اچھا ہوا چل رہی ہے، اللہ کرے چلتی رہے جی۔ سارے شہید اکٹھے ہو گئے، اللہ فرماتا ہے ہم ان شہیدوں سے کہیں گے تم اپنا شہید لاؤ۔ ہائے ہائے، ہر امت کا نبی اس کی امت کا گواہ، اور جب نبیوں کو گواہ کی ضرورت پڑی نا تو فرمایا محبوب وجینا بک شہیدن علی ہؤلاء، ہم سارے شہیدوں پر مصطفیٰ کو شہید بنائیں۔ کوئی توڑا بھی ہے جی، ہے نا جی، مصطفیٰ ہے سب کا شہید، مصطفیٰ سب کا گواہ ہے، مصطفیٰ نے سب کو بنتے دیکھا ہے، مصطفیٰ نے سب کو بنتے دیکھا ہے۔ تیسری بار بولو ساتھ تو قیامت تک وہ ایمان کا ضامن بن جائے۔ جو بنے ہیں وہ اس جیسے نہیں جو سب کو بنتا دیکھ رہا ہے، جب وہ ان جیسے نہیں تو تجھ جیسے کیسے ہو گئے گا۔ اب سوال نا ایک اور کرتے ہیں، ساری امتوں کے شہید ان کے نبی، مصطفیٰ سب کا شہید۔ عرفان آپ جتنے بیٹھو، امجد بھائی، عمران بھائی، آپ سارے، اب سوال پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ سب کا شہید ہے، حضور کا شہید تو کوئی نہیں نا؟ ٹھنڈے دماغ نال نا ہولی جی نال دے نو اکھ مار کے کہو ذرا توجہ کر۔ اب بھائی مصطفیٰ تو سب کا شہید ہے، تو مصطفیٰ کی شہادت کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اگر قرآن میں نہ ہوتا تو میں بھی نہ مانتا۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 43 میں مصطفیٰ کا شہید کون ہے وہ بیان ہوا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، محبوب کافر کیا کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہی نہیں۔ توڑے لئی نا 21 رمضان المبارک واسطے نا گل چل رہی ہے کہ منہ میٹھا کرائیے توڑا، جمعے دے ٹائم نہیں شام نو، تھوڑا ٹھنڈے ہو جایا کرو، بڑی ہے نا خوش ہو کے نا اندر اتارو بات کو۔ تذبذب کی حالت میں نا بندے ہو جاتے ہیں، اچھا یار یہ بھی ایسی، ہاں بہت کچھ ابھی پڑا ہے جس پہ توجہ ہی نہیں گئی۔ کیوں؟ ہم تو اب جا کے سمجھنا شروع ہوئے ہیں، پتہ نہیں زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے۔ گھر جا کے 8 دنوں میں کبھی اس کو ایک آدھی آیت کو نا پڑھ کے نا نیچے ترجمہ پڑھ کے نا آنکھ بند کر کے محسوس کیا کر، کچھ نہ کچھ اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ دل کو کشکول بنا، زبان کو فقیر بنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھ۔ محبوب کیا کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہی نہیں؟ محبوب یہ تو سارے جھٹلا رہے ہیں مجھے،
اچھا محبوب قل آپ ان سے کہہ دیں کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تیرے اور میرے درمیان ان سے کہہ دے میرا اللہ ہی شہید کافی ہے، میرا اللہ شہید کافی ہے۔ حاجی صاحبان اللہ اکبر ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچو ذرا، اللہ کے بعد تو کسی کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا اللہ شہید ہے تو پیچھے تو ضرورت ہی نہیں کسی کی۔ فرمایا نہیں، اگر بات ختم ہو جاتی فاروقی چپ کر جاتا، ہمیں ضرورت ہی نہیں، مگر آیت آگے چلتی ہے۔ فرمایا اللہ گواہ کافی ہے، مالک یہ بندوں میں گواہ پوچھتے ہیں، تو فرمایا پھر وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، پھر وہ تیرا گواہ ہے جس کے پاس ہر آسمانی کتاب کا علم ہے۔ ہارون آباد والو، جھگڑا نہیں، بحث نہیں، مناظرہ نہیں، مباہلہ نہیں، تو صرف ایک کام کر، 8 دن کے بعد ہمیں لکھ کے بتا علی کے سوا وہ بندہ کون ہے جس کے پاس ہر آسمانی کتاب کا علم ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں۔ آئیے جی سورۃ النحل کی آیت نمبر 1 اور پڑھو۔ اللہ میاں حسین لوگ کے بیٹھے ہو شاہ صاحب، اے کول بیٹھے ہو، تھوڑا جائے کوئی ہوا لگے سانو بھی۔ بسم اللہ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 پڑھتے ہیں جی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، محبوب ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے نا، یہ تبیان ہے۔ بیان مختصر ہوتا ہے، تبیان کھلا ہوتا ہے، کھلا بیان ہے کتاب میں۔ آوے کنوں، کس کو آئے؟ ایک آیت پڑھ کے باقی ساری اپنی اپنی کتابیں پڑھنے والوں، یہ کس لیے ہے؟ آؤ، تبیان ہے، اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ وہدن، یہ ہدایت ہے۔ اچھا، ہدن یہ ہدایت ہے، ورحمتن اور یہ رحمت ہے، وبشرا یہ بشارت ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ 4 چیزیں ذہن میں رکھنا میرے چاند، یہ کتاب تبیان ہے، کھلا بیان ہے، کھلا علم ہے۔ یہ کتاب رحمت ہے، مبشر ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ مالک تو نے کتاب کو نازل کیا کب نازل کیا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ ایسے مہینے آیا جے، میں تمہارے جشن پہ صدقے، قرآن آ جائے تو جشن قرآن، اور جشن صاحب قرآن منا لیں تو ہم پہ بدعت کے فتوے یار۔ اللہ کا شکر ہے میں ان بندوں کو 1000 بار مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے صرف 12 ربیع الاول نہیں منائی، کل 22 اپریل بھی منائی ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کے دن 22 اپریل تھی۔ اور میں صدقے یار توڑے تو کل کئی لوگوں نے منایا بھائی جان، حضور قبلہ عالم کے مزار پہ کل منایا گیا 22 اپریل، کہ ہر سال ہوتا ہے اور کئی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ میں کہا توڑے کل تو ربیع الاول دی 12 ہضم نہیں ہو رہی سی، چلو ہن نال 22 اپریل بھی شروع ہو گئی جے۔ اچھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان میں نازل کیا۔ اگلا سوال، آیتیں گن رہے ہو؟ مالک رمضان کے دنوں میں قرآن نازل کیا یا راتوں میں؟ پھر قرآن کہا انا انزلناہ، سورۃ الدخان کی آیت نمبر 2، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن نازل کیا ہے۔ سونے ہو راتی آیا ہے، مالک 30 راتیں ہیں، کس رات میں؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں نازل کیا۔ میں کسے کہتے ہیں؟ میں کا ترجمہ بتاؤ، تو انہوں صرف اندر دا ہی پتہ ہے، اندر میں، اندر ترجمے کا پتہ ہے، مطلب کا نہیں۔ آؤ میں سمجھا دیتا ہوں۔
ہم جامع مسجد زینب میں آئے ہیں، بیٹھیں، مسجد پہلے تھی، ہم بعد میں آئے۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، گھر پہلے تھا، ہم بعد میں پیدا ہوئے۔ راؤ صاحب، ہم پاکستان میں آئے، پاکستان پہلے تھا، ہم بعد میں آئے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات پہلے تھی، قرآن بعد میں آیا۔ بتاؤ قدر والی رات پھر کون سی تھی؟ قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ہمیں تو نہیں پتا۔ جو کبھی جھوٹ بولے کبھی سچ بولے اسے پتا بھی نہیں ہوتا، یہ صادقین کو پتا ہوتا ہے۔ بندہ گیا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، حضور قرآن کب آیا؟ کہا لیلۃ القدر میں۔ تو کہا پھر دس دیو لیلۃ القدر کی ہے آئے، اور میں کلہ یہ ہاتھ پما یا سبحان اللہ۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا چلو شکر ہے کسی کو تو پتا چلا۔ آپ نے فرمایا بات سن، اللہ نے دن بنائے، راتیں بنائی، اللہ نے جس رات میں کائنات پر علی کی ولایت کو واجب کیا وہ قدر والی رات ہو گئی۔ اللہ نے قدر والی رات میں قرآن کو نازل کر دی۔ آؤ جی آؤ، چلتے چلتے جی، مالک قرآن اترنے کا ذریعہ کیا تھا؟ تو ڈائریکٹ بھی بھیج سکتا ہے، مالک وسیلہ تو نہیں نہ کیا۔ اس نے کہا مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں، مگر تجھے تو وسیلے کی ہے نا۔ مالک پھر قرآن کس کے ذریعے اتارا؟ کہا نازل بہ الروح الامین، روح الامین کے ذریعے۔ مالک فرشتہ ہے؟ کہا معصوم ہے؟ آج ہاسے دی آواز ایس کانے چو آئی ہے نا، آپ کی پوری داد پہ بار دی ہے۔ ہاں معصوم ہے، قرآن معصوم ہے، آنے والا معصوم ہے، جس پہ آ رہا ہے وہ سب جیسا کیسے ہو؟ وہ بھی معصوم ہے۔ اچھا، جس کو کہہ دے یہ مجھ سے ہے اور میں اس میں سے ہوں، صرف وہ معصوم ہے۔ مجھے مولویوں کی پرواہ نہیں، وہ کہے جی ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں، تیرا عقیدہ تجھے مبارک، ملنگوں کا عقیدہ ملنگوں کو مبارک، ہمیں اس بات سے نہیں۔ اچھا مالک قرآن اتارا کہاں؟ محبوب کے سینے پر، محبوب کے سر پہ، محبوب کے حافظے پر؟ کہا نہیں، علی قلبک، محمد کے قلب پر، دل پر۔ ایک آیت سن لو یہ واضح ہو جائے گی، سورۃ الحشر میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن پہاڑ پہ آتا پھٹ جاتا۔ پہاڑ استقلال کی علامت ہے، استقلال سمجھا ہے؟ پہاڑ استقامت کی علامت ہے۔ پہاڑوں پہ آندھیوں کا اثر نہیں ہوتا، طوفانوں کا نہیں ہوتا، پہاڑ پہ کسی شے کا اثر نہیں ہوتا، مگر قرآن آتا تو پھٹ جاتا۔ قرآن پہاڑوں پہ نہیں آیا، مصطفیٰ کے دل پہ آیا ہے۔ سوچ، جس کا دل اتنا مضبوط ہے اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا۔ اچھا، تبیانا لکل شیء، ہر شے کا علم ہے۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، چودھری ظفر صاحب، علامہ مدثر صاحب، جتنے آپ سارے دوست بیٹھے ہو، میں چلتے چلتے ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ تبیاناً، ہر شے کا علم ہے۔ قرآن پھر بولا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب جو کچھ بھی علم تھا وہ آپ کو دے دی۔ آخر میں بتانا ایک دوسرے کو ضرور، فاروقی صاحب نے حدیثیں کتنی پڑھی ہیں اور قرآن کتنا پڑھا ہے۔ ہر شے کا علم قرآن میں، ہر شے کا علم مصطفیٰ کے پاس۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، رحمتن، یہ رحمت ہے۔ اچھا، سارا بیان قرآن میں
سارا علم نبی کے پاس. اگر قرآن ہدایت ہے تو سورۃ الشورى میں کہا لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. صرف قرآن ہدایت نہیں دیتا محبوب، تو بھی تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا. قرآن رحمت ہے تو مصطفیٰ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، مصطفیٰ بھی رحمت ہے. اچھا بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا وَبُشْرَىٰ، یہ قرآن بشارت ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. محبوب یہ بشارت ہے تو تو بشارت دینے والا. دیکھنا میں بات جہاں پہ ختم کروں گا نا، ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی بندہ بیٹھ نہ سکے. ہاں، ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم مصطفیٰ کے پاس. قرآن ہدایت، نبی ہدایت کرنے والا. قرآن رحمت، مصطفیٰ رحمت. میری جان یہ الگ الگ دو چیزوں کے نام نہیں، ایک ہی شے کا نام ہے. لفظوں میں ڈھلے تو قرآن ہے، وجود میں ڈھلے تو مصطفیٰ ہے. جملہ پھر وہی کہ یہ صامت قرآن ہے، وہ ناطق قرآن ہے. اب تک کوئی کہے قرآن برابر برابر ہے مصطفیٰ کے، اب لگے گا مجھ پہ کفر کا فتویٰ. مگر دلیل میں پہلے دے لوں، فتویٰ بعد میں سہوں گا. لگواؤ، مفتیوں کا کام ہی یہی ہے. اللہ کا شکر ہے اس نے مفتی بننے ہی نہیں دیا. ویسے یہ سال میرا آخری ہے مفتی کا، مگر قسم لے لو جے میں زندگی تے کسی تے فتویٰ لاواں تے توبہ فتوے سے. فتویٰ نہیں چاہیے، جس کا جی چاہتا ہے لگائے. کوئی کہے یہاں تک تو مصطفیٰ اور قرآن برابر برابر، جی نہیں جناب. اس نے کہا یہ ہے للمسلمین، یہ فقط مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. اور محبوب فرمایا الا رحمت للعالمین. محبوب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے. آئیے جی ایک آیت اور پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل کی سورہ بقرہ ہے جی. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، بات کی اللہ سے. وَإِذْ قَالَ، محبوب آپ یاد کریں جب ابراہیم نے کہا تھا کیا ربی ارنی کیف تحیی الموت، اللہ تو زندگی اور موت کس طرح عطا کرتا ہے. اللہ نے کہا قالا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں. آیت کے اندر لہجہ دیکھ یار، لہجہ دیکھ کے آیت سن. قالا، اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں. قالا، نہیں نہیں نہیں، فوراً بولے بلا میرے مالک کیوں نہیں ایمان ہے. کہا پھر پوچھ کیوں رہا ہے. شاہ صاحب چودھری صاحب ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، پوچھ کیوں رہا ہے. کہا مالک ایمان تو ہے پر اطمینان نہیں. آپ کہیں گے اپنے پاس سے گھڑ لیا، نہیں، قرآن نے کہا لیطمئن ولکن لیطمئن قلبی. مالک ایمان تو ہے بس دل اطمینان میں نہیں. میں دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے تو زندگی اور موت کس طرح دیتا ہے. اللہ نے کہا 4 پرندے لے، بات میں پہلے کر چکا ہوں. 4 پرندے لے، ان کو مانوس کر، پھر ان کو ذبح کر، ساروں کا گوشت آپس میں مکس کر. جہاں تو رہتا ہے آس پاس کو 6-7 پہاڑیاں ہیں، پھر ان پہ جا کے ان کو گوشت رکھ، پھر ان کو بلا، وہ آ جائیں گے تیری طرف. ابراہیم نے ایسے ہی کیا. میں ذرا جلدی ایک بات مجھے کہنی ہے اس کے بعد. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، کبوتر لیا، ایک مور لیا، 1-2 پرندے اور لے کر نا چاروں کو آپس میں مانوس کیا. مانوس کر کے پھر ذبح کر دیا. ذبح کر کے کھال شال اتار کے گوشت مکس کر کے قیمہ بنا دیا. قیمہ بنا کے 7 پہاڑیوں پہ رکھا ہے. قریب آ کے کہا آ جاؤ سونےو. ابراہیم کے بلانے پہ پرندے آ گئے. اذان سن کے مسلمان نہیں آتا مسجد میں، پرندے آ گئے، قریب آ گئے.
جملہ یاد رکھنا، ابراہیم نے کہا تھا ایمان ہے، کیا نہیں؟ اطمینان نہیں۔ اب دیکھ، ابراہیم کے اطمینان کو اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں بیان کیا ہے کہ ابراہیم میں ایمان تھا، اطمینان نہیں تھا۔ محبوب کو سورۃ الفجر کی آخری آیت میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ جو بندہ چپ رہ گیا ہے اس کا مقدر اس کے ساتھ ہے بھائی، میں نہیں کہتا چاہتا۔ وہاں کہا اطمینان نہیں، ایمان ہے۔ مصطفیٰ کا اور ابراہیم کا فرق دیکھ یار، کہا او اطمینان، سراپا اطمینان نفس، ارجعی، واپس آ جا۔ آجا نہیں، آپ یہاں جمعے میں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ گھر سے۔ واپس کہاں جائیں گے؟ گھر۔ کہا محبوب واپس آ جا۔ آپ سمجھ آ گئی ہے مصطفیٰ کا وطن کون سا تھا؟ مالک یہ وطن نہیں، کہا ان جیسا ہے ہی نہیں تو یہ وطن کیسے ہو گیا؟ جو وطن تھا کہا واپس آ جا۔ وہاں اطمینان کی کمی ہے، یہاں سراپا اطمینان ہے۔ دونوں میں فرق دیکھ۔ حالانکہ ابراہیم بابا ہے مصطفیٰ کا، جد الانبیاء ہے، شیخ الانبیاء ہے، مصطفیٰ کا بابا ہے۔ قرآن نے کہا اللہ کی قسم سورۃ الحج میں، ہوا ملت ابیکم، یہ دین ہی تمہارے بابا کا ہے، آپ کے باپ کا دین ہے، جس کے باپ کا دین ہے۔ اب مجھے بتا، جب مصطفیٰ ابراہیم جیسے نہیں، تجھ جیسے مولانا صاحبان، یہ سیمنٹ سریا چرانے والی قوم کیسے ہو گئی نبیوں جیسے؟